کر رہی ہیں الماس اختر. السلام علیکم الماس. تیسرے روزے کی اور خاص طور پر جمعۃ المبارک کی جمعے کی بہت بہت مبارک آپ کو. کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کو بھی بہت بہت مبارک. الحمدللہ اللہ کے کرم سے آج تیسرا روزہ ہے اور اچھے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت انشاءاللہ تعالیٰ. اور اس کلام کے جو خاص طور پہ الفاظ تھے وہ دل کو چھو جاتے ہیں، کیونکہ آج جب ہم بات کر رہے ہیں دعا مانگنے کی، انسان دعا کسی تکلیف میں مانگتا ہے، جب ظاہر سی بات ہے کوئی ایسی چیز جو اس کے پاس تھی جو اس سے چھن گئی ہے یا جس کی اس کی خواہش ہے، اور اکثر دل میں یہ خیال آ رہا ہوتا ہے کہ کیا رب العزت مجھ سے ناراض ہیں، کیا وجہ ہے کہ میں اس آزمائش میں موجود ہوں. تو یقیناً اس وقت آسرا صرف دعاؤں کا اور درود شریف کا ہوتا ہے. لیکن جی ذرا ایک نظر ڈالتے ہیں ہمارے کچن میں بھی، کیونکہ ماں کی صرف دعا ہی نہیں، ماں کے ہاتھ میں وہ لذت اور وہ ذائقہ ہوتا ہے کہ ہر انسان سے اگر آپ پوچھیں تو کہے گا کہ جی میری مدر جو بناتی ہیں وہ فیوریٹ ہوتا ہے میرا. آپ کی امی کیا بناتی تھی ایسا سلمہ جو آپ کا فیوریٹ تھا؟ امی کچھ بھی بنا کے دیتے. دیکھا کچھ بھی. یہ اسٹینڈرڈ آنسر. یہ اسپیشلی جب میں ان کے گھر جاتی تھی نا تو وہ مجھے گرم گرم روٹی کے اوپر بھنڈیاں رکھ کے اور ساتھ میں پودینے کی چٹنی دیتی تھی. مجھے لگتا تھا میری زندگی بس یہاں مکمل ہے. اچھا دیکھیں، اکثر لوگ جب آپ پوچھیں گے نا کہ امی گھر کا کھانا، تو سب سے زیادہ کوئی سادی چیز، کوئی سبزی کا ذکر کرے گا، کوئی بھنڈی، کوئی دال بتائے گا، کوئی کہے گا میری امی اچار بڑا اچھا بناتی تھیں. تو بس ماں کے ہاتھ میں اللہ میاں نے کوئی خاص ہی لذت اور ذائقہ رکھا ہے. آج کیا بنا رہی ہیں سلمہ؟ آج ہم بنا رہے ہیں بہت ہی اسپیشل چاٹ ہے جسے ہم کہتے ہیں رگڑا پیٹی چاٹ. یہ تو کچھ میری زندگی کا حال لگ رہا ہے. کافی اس میں رگڑا. یہ رگڑا پیٹی اس لیے ہے کیونکہ پیٹیز جو بنتے ہیں وہ آلو کی ٹکی کے ہوتے ہیں، لیکن جو رگڑا بنتا ہے نا وہ سفید چنوں کا بنتا ہے. اچھا یہ کیا ہمس کی طرح ہوتا ہے؟ بڑا ہی مزیدار ایک سوس بناتے ہیں. ہم اس کو رگڑ رگڑ کے اس میں مسالے بھر کے کھٹی سی چاٹ بناتے ہیں، اور ساتھ میں ہم پودینے کی چٹنی دیں گے، دہی کی چٹنی دیں گے، اس کے ساتھ تھوڑا سا پیاز ڈالیں گے، اور اس کے ساتھ ہم بنا رہے ہیں چکن لالی پاپس. ہاں یہ ایک انڈیا کے بڑے مشہور شیف ہیں، وہ ہر چیز میں پودینہ وہ دھنیا ڈال دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں میرا پریہ متر دھنیا، اور میں کہتی ہوں کہ سلمہ جی ہر چیز میں پودینے کی چٹنی، ان کا پریہ متر ہے پودینے کی چٹنی. پودینے کی چٹنی کی وجہ یہ بھی ہے کیونکہ ہم آج کل بہت فرائیڈ آئٹمس وغیرہ لے رہے ہوتے ہیں، ٹائمنگز ہمارے چینج ہوتے ہیں، تو تھوڑی سی نہیں ہم کنونس ہو گئے آپ کے پودینے کے. جی ہم آپ کے پودینے کی چٹنی سے. لیکن یہ کہ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس جو بہت خاص مشروب ہے، ہاں جی، جو کہ ایک صدی سے ہمیں فرحت بخش اور تازگی بخش جو مشروب مل رہا ہے وہ ہے روح افزا مشروب مشرق. اور اس کے اگر یہ نہ ہو افطار اور سحر میں تو یوں لگتا ہے کچھ کمی سی رہ گئی ہے. بالکل the king of افطار is here. اچھا جی اس خاص ریسیپی کی طرف بھی ہم واپس آئیں گے. چکن لالی پاپس بھی بن رہی ہیں، اس کے علاوہ رگڑا چاٹ ہے جی، جس سے مجھے میری زندگی یاد آ رہی ہے. ابھی بہت سارے واقعات ایسے یاد آ رہے ہیں، بٹ آئی ول کم بیک ٹو یو. پلیز کیری آن. ذرا جی واپس چلتے ہیں ہمارے مہمانوں کی طرف. تلخی صاحب بتائیے آپ کے ہاتھ کا صلہ کو سب سے زیادہ کیا پسند ہے؟ اب پھر وہی بات آ جائے گی کہ میں جو کچھ بھی پکا کے دے دوں وہ کھا لے. لیکن فرمائش تو کرتی ہوگی نا کبھی کسی چیز؟ فرمائش ایکچولی ایسا ہی ہے کہ ہم نے بچپن سے ہی اس کو کبھی باہر کا کچھ نہیں کھلایا. وہ ڈی ایس کڈس کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہوتی ہے اوبیسٹی اور یہ وہ. تو اب وہ ایسی ہے کہ ہاسپٹل میں بھی وہ جب گھر کا کھا رہی ہوتی ہے تو ساری دیکھ لو تو بچے چپس کھاتے ہیں، بسکٹ کھاتے ہیں، لالی پاپس کھاتے ہیں، اس طرح کی. لیکن وہ اماں نے جو چاول سالن جو بھی روٹی بنا کے دے دی وہ بہت شوق سے آرام سے بیٹھ کے کھائی گی. شی از اے فوڈی، بہت کھانے پینے کا شوق ہے، لیکن گھر کا. باہر کا کچھ نہیں. باہر کا تو دیکھ کے یک نہیں کھانا. نہیں یہ معصوم سی خواہشیں ہوتی ہیں. اور یقیناً دیکھیں بچے کو بھی حوصلہ چاہیے ہوتا ہے، اور یہ حوصلہ اس کے پیرنٹس سے ملتا ہے. پیرنٹ جتنا نارمل ایکٹ کرتے ہیں، جتنا کانفیڈنٹ ایکٹ کرتے ہیں، اسی سے بچہ یہ کیوز لیتا ہے کہ ہاں جی کوئی بھی مشکل نہیں ہے. سمر ایک بات یہاں پہ ہو رہی تھی ابھی انکلوسیوٹی کی، جیسے ہم آپ کے کارنیولس میں بھی دیکھتے ہیں KDSP میں کہ بچوں کو فور فرنٹ پہ لایا جاتا ہے، ان کو کانفیڈنٹ اینڈ لوڈ فیل کرایا جاتا ہے. یہ انفارچونیٹلی ویسے ہمیں کمی نظر آتی ہے. پیرنٹس خود بھی جھیمپ جاتے ہیں، اپنے بچے کو خود پیچھے کر دیتے ہیں کہ کوئی ناخوشگوار واقعہ نہ ہو، کوئی جھڑک نہ دے، کوئی پیچھے نہ کر دے. اس پہ کیا سٹڈیز ہیں؟ کیا بہترین طریقہ ہے؟ اس کو ایک سیف زون دیں، باہر زیادہ لے کے جائیں بچوں کو، کم لے کے جائیں؟ آپ کیا کہیں گی؟ اس میں کئی ساری باتیں ہیں ابھی جو سلمہ بھی مینشن کر رہی تھیں، اینڈ تلخیص بھی جو بات کرتی ہیں. ہم لوگ کو یہ پریمس ہے ہماری ایٹ دا کراچی ڈاؤن سنڈروم پروگرام ایز ویل، جو پیرنٹس کی اور جو فیملی ممبرس کی جو پارٹیسپیشن ہوتی ہے نا، اور وین دے اون، وین دے ایکسیپٹ، وین دے بیکم دا بگیسٹ ایڈوکیٹ، آئی تھنک دیٹس وین ایوری تھنگ گیٹس سارٹیڈ ایز ویل. ایک اسٹڈی ہوئی تھی یہ اندر close to 300 individuals with Down syndrome, adults, young adults, تو 14 سال سے اوپر کی عمر، اور ان کی سیلف پرسیپشنس پہ ہوئی تھی اسٹڈی. ان سے پوچھا گیا کہ وہ اپنے بارے میں کیا سوچتے ہیں. ہم تو بڑی ساری چیزیں سوچتے ہیں ان کے بارے میں، ہم نے تو معاشرے نے تو بڑے سارے لقب بھی لگا دیے ہیں، لیکن وہ کیا سوچتے ہیں اپنے بارے میں.
تو ایک سوال تھا کہ اپنی وہ زندگی سے کتنے خوش ہیں، ایک سوال تھا کہ وہ اپنے آپ کو کتنا پسند کرتے ہیں، صحیح. تو اپنی زندگی سے کتنا خوش ہیں. اگر میں آپ لوگوں سے بھی پوچھوں، سدرا آپ سے پوچھوں کہ آپ کیا بولیں گی، کتنی پرسنٹیج ہیپی؟ وہی بات ہے نا کہ ہمارے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ہم کبھی 70%، کبھی ہمیں 10-20% اللہ میاں سے گلا رہتا ہے. Right. ہاں جی. The survey said 99%. واو. 99% adults with Down syndrome perfectly happy with their lives. Wow. 97% say they like how they look. They are very comfortable. We are become then the people who are actually creating those barriers, those distinctions. They are comfortable in their own. ہم نے ان کو بتاتے ہیں کہ تم ڈفرینٹ ہو. So in ہم other ٹریٹ words, کرتے ہیں ہم ڈفرینٹلی. گلٹ یا ان کا جو کانفیڈنس کو ہم ایروڈ اوے کرتے ہیں، ان کے اندر عدم اعتماد لے کے آتے ہیں، یہ ہمارا مینوفیکچرڈ انٹرونشن ہوتا ہے ان کے لیے. اگر آپ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں، نہ ان کو کوئی کمی لگتی ہے، نہ وہ اللہ تعالیٰ سے کوئی شکوہ کر رہے ہیں، نہ وہ ناخوش ہیں، وہ اپنی زندگی میں مست ہیں، بالکل بہت خوش ہیں. واو، دس از سچ این آئی اوپنر. اچھا، ایک سوال جو اکثر ہم کرنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ کے بچے کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کوئی خاص آزمائش ڈالی ہے، وہ ڈفرینٹلی ایبلڈ ہے یا کسی ہیلتھ کنڈیشن سے گزر رہا ہے تلخیص، تو اکثر لوگ یہ کہتے ہیں، میں نے پیرنٹس کو روتے ہوئے دیکھا ہے، ٹیلی ویژن پہ بھی یہ نیریٹو بہت پش کیا جاتا ہے کہ ابھی تو ہم ہیں، ہم اپنے بچے کو لک آفٹر کر رہے ہیں، خدا نہ خاصہ جب ہماری آنکھ بند ہوتی ہے اور بچہ کیونکہ ہم پہ ڈپینڈنٹ ہے، تب اس کا کیا ہوگا؟ کبھی یہ خیال دل میں آتا ہے؟ بالکل آیا تھا. اور ہماری زندگی میں دو ڈاکٹرز انفیکٹ بہت میجر رول انہوں نے پلے کیا، اور ہم ان کو بہت سارا کریڈٹ دیتے ہیں اپنی بہت ساری خوشیوں کا، اپنی بہت ساری سیٹسفیکشن کا. وہ ہیں ڈاکٹر سلمان کرمانی اور ان کی وائف ڈاکٹر صدف الطاف. ان سے جو لوگ بھی ملے ہوں گے وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے ان سے بہتر ڈاکٹر، ان سے بہتر انسان نہیں دیکھے. وہ ہمارے لیے رے آف ہوپ تھے، ٹو بی آنیسٹ. ڈاکٹر سلمان سے جب میں پہلی دفعہ ملی تھی تو ان سے بھی میں نے یہ سوال کیا تھا کہ ڈاکٹر سلمان، مطلب ابھی تو ہم ہیں اور میری تو بڑی بیٹی ہے، اس کی شادی ہو جائے گی، پھر مطلب یہ کس پر ڈپینڈ کرے گی؟ تو انہوں نے مجھے ایک جملہ بولا تھا اور میں نے وہ ایسے اپنے پلو سے باندھ لیا. کہنے لگے تم نے اگر کچھ پلان کرنا ہے نا تو یو نیڈ ٹو پلان فار دا نیکسٹ 24 hours. دیٹس اٹ. تم نے 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ اس سے زیادہ پلاننگ نہیں کرنی، اور بہت اگر سوچنا ہے تو میکسیمم 24 hours کی پلاننگ کرو. کیونکہ اب تو پوسٹ کووڈ کے بعد ہمیں یہ بات کرنی ہی نہیں چاہیے، کیونکہ ہمیں تو ابھی ایک لمحہ ہم یہاں بیٹھے ہیں بالکل ہیلتھی، اور اگلے لمحے کا پتہ نہیں کہ ہم اوپر پہنچ جائیں. تو اس لیے اتنی لمبی پلاننگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لانگ ٹرم 24 گھنٹے کا سوچو. اور اب میرے میاں یہی کرتے، لٹرلی ہم نے کیمو تھراپی کے بھی جب چل رہے تھے سائیکل، ہم یہی کرتے تھے، صبح بیٹھ کے سوچتے تھے کہ یہ ہمارے چیلنجز ہیں، آج کے 10 چیلنجز ہیں. رات کو سونے سے پہلے دیکھ رہے ہوتے تھے کہ کتنے 9 میٹ کر لیے ہم نے، اوکے گڈ. پھر اگلے دن صبح اور اپنے آپ کو تھپکی دی. اچھا، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اگر آپ اپنے ارد گرد دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے جتنی مخلوقات دنیا میں بنائی ہیں وہ اسی طرح گزارا کر رہی ہے اور بڑی خوش ہے. مثال کے طور پہ کسی پرندے کے گھر میں فریج نہیں ہے، فریزر نہیں ہے، وہ یہ نہیں کرتا کہ ایک کھانا لے کے آیا اس کے بعد باقی اسٹور کرے کہ اگلے دن بھی کیا کھاؤں گا، 1 ہفتے بعد کیا کھاؤں گا. اللہ توکل کا مطلب یہی ہے کہ آپ پورا کا پورا انحصار اللہ تعالیٰ پہ کریں. کالر ہمارے ساتھ آئیے، ان سے بات کرتے ہیں. ہیلو، السلام علیکم. السلام علیکم جی، کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں کجیا بات کر رہی ہوں، کراچی سے. بہت بہت مبارک آپ کو پہلے جمعے کی، رمضان مبارک کے. کیا کہیں گی؟ آپ لوگ کو بھی، سب کو، آپ کی پوری ٹیم کو میری طرف سے جمعہ مبارک. شکریہ. میں یہی کہوں گی کہ ایک ماں کی جو دعا ہوتی ہے نا وہ عرش ہلا دیتی ہے، یہ بات فیکٹ ہے. اور اگر میں بھی ایز اے مدر دیکھوں تو دعاؤں میں، ایک تو دعاؤں میں اثر ہوتا ہے. اور آج رمضان کا پہلا جمعہ ہے، اور کہتے ہیں نا کہ رمضان کے پہلے، ویسے جمعہ رمضان کا پہلا جمعہ ہو یا نہ ہو، پورے سال کے بھی جمعے میں ایک وقت ایسا ضرور ہوتا ہے کہ جس میں آپ کی دعا قبول ہوتی ہے. تو دعا قبول ہونا تو شرط ہے، یہ بات تو ہے کہ دعا قبول ہوتی ہے، اور جب وہ دعا ماں کرتی ہے تو آف کورس وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے. بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ فار دیٹ کال. تلخیص آپ سے پوچھنا چاہوں گی، ویسے تو میرے خیال میں لہجہ لہجہ، لمحہ لمحہ ہر ماں اپنے بچوں کے لیے دعا کر رہی ہوتی ہے، اس کا کوئی خاص وقت نہیں ہوتا. لیکن جب آپ صلہ کو تکلیف میں دیکھتی تھیں، آئی ایم شیور کہ اس میں بہت اپس اینڈ ڈاؤنس، کیمو آسان نہیں ہوتا، اس وقت کہاں سے حوصلہ لاتی تھیں یا کیا دعا کرتی تھی؟ کوئی خاص ورد کرتی رہتی تھی؟ کس طرح اپنے آپ کو سنبھالتی تھیں؟ بہت ساری دعائیں تھیں سدرا. میں کوئی خاص دعا تو نہیں کہوں گی. میں اس وقت اپنی ایک فرینڈ سے بھی بات کری تھی ان دنوں، تو میں ان سے یہ کہہ رہی تھی کہ لوگ مجھے وظائف بتاتے تھے اور طریقے اس طرح اس وقت میں، اس وقت سے لے کر اس وقت تک پڑھو. پر اس وقت میں نے یہ سیکھا کہ اللہ سے مانگنے کا نہ کوئی طریقہ ہے، نہ کوئی سلیقہ ہے، نہ کوئی نمبر ہے، نہ
اللہ سے مانگنا ہے آپ نے, اپنے کریٹر سے مانگنا ہے, آپ جیسے مانگو وہ آپ کو دے گا. اس کی کوئی بساط اتنی بڑی ہی اس کے پاس جو ہے وہ دنیا ہے اس کی, تو آپ مانگنے سے پہلے کیوں سوچو کہ یار میں کاؤنٹ کر کے مانگوں. بس میں تو جیسے رات میں آنکھ کھلتی تھی میں تب بھی مانگ لیتی تھی, میں تہجد میں اٹھتی تھی میں تب بھی مانگ لیتی تھی, میں رکشے میں بیٹھی ہوں میں تب بھی مانگ لیتی تھی. لیکن ایک چیز بہت امپورٹنٹ جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی وہ یہ کہ جب مجھے لگتا تھا کہ بس مطلب میری بس ہو گئی نا, اب میری بساط سے چیزیں باہر جا رہی ہیں, اب اس سے زیادہ میری برداشت نہیں ہے, میرا ٹالرنس, میرا انڈیورنس ختم ہو چکا ہے. تو اس وقت دو چیزیں ہوتی تھیں اللہ پاک کے دکھانے کے طریقے ہیں جو میں ساری ماؤں کو بھی کہوں گی. ایک تو یہ کہ سب سے پہلے اللہ پاک نے جو قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, میں کسی بھی روح پر اس کی ہمت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. تو جس پوائنٹ پہ مجھے لگتا تھا کہ بس اب تو میری بس ہو گئی, اس نیکسٹ مومنٹ سے میرے لیے چیزیں اللہ پاک آسان کر دے. سبحان اللہ, ٹرسٹ می آن دیٹ. دوسری چیز یہ کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ میری بساط سے چیز, مجھے لگ رہا ہے میری بساط سے چیزیں باہر ہیں, اور اللہ میرے اتنا بڑا مجھ پہ صلا, بہت دفعہ آئی سی یو تک گئی, وینٹیلیٹر تک جانے کی باتیں ہوئیں, کووڈ ہو گیا, چیزیں بہت ڈیٹیریٹ ہو گئی, اس کی اتنی انسرٹنٹی تھی بہت زیادہ. لیکن اس میں پھر ایک چیز یہ ہوتی تھی یا دوسری ہوتی تھی کہ اللہ پاک میرے سامنے کوئی سچویشن یا کوئی ماں ایسی لے آتے تھے جو مجھ سے زیادہ برے حالات کا سامنا کر زیادہ تکلیف سے گزر, زیادہ کسی کا بچہ جا رہا ہے, آپ فوراً شکر گزار کرتے تھے کہ یار اب میں جو اپنی تکلیف پہ اتنا زیادہ گلا کر رہی تھی, شکوہ کر رہی تھی, لیکن دوسروں کو دیکھیں اس کی آزمائش تو مجھ سے بھی کر رہی ہے. وہ جھنجھوڑنے والا لمحہ ہو جاتا تھا. تلخیص, آپ کی یہاں آمد کا بہت بہت شکریہ, ہماری بہت ساری دعائیں صلا کے لیے اور آپ کی دوسری بیٹی کے لیے بھی یقیناً, اور اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح ہمت اور حوصلہ رہے, آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے, اور صلا کو اور صلا جیسے تمام بچوں کو اللہ تعالیٰ مکمل صحت کاملہ عطا کرے. تھینک یو سو مچ سمر فار بینگ ہیئر ایز ویل. اور جو کام زبردست کراچی ڈاؤن سنڈروم کر رہا ہے, اٹ میکس می سپر پراؤڈ ٹو بی دیئر ایمبیسڈر. حالانکہ صرف میرا کام آپ تک ان کی کاوشوں کو پہنچانا ہے, اس کے بارے میں صرف بتانا ہے, لیکن پلیز دل کھول کر احتیاط دیجیے, بیکاز یہ ایک ایسا انیشیٹو تھا جو کہ اپنے گھر کی تکلیف کو دیکھ کر علی اللہ والا نے شروع کیا, مگر آج ہم دیکھتے ہیں ہزاروں خاندان اس سے جڑے ہوئے ہیں اور مستفید ہو رہے ہیں. اینڈ پلیز آلسو بی پریکٹسنگ اے لاٹ آف کمپیشن اینڈ کائنڈنس, بیکاز سب سے زیادہ اس چیز کی ضرورت ہے. ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, واپس آئیں گے, دعاؤں اور معجزوں پہ ہماری گفتگو جاری رہے گی, ہمارے ساتھ رہیے.